بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شعبان کے آخری دن اور راتیں اگر آج بھی غفلت میں رہے تو رمضان ضائع ہو جائے گا۔ کیا ہم رمضان کے لیے واقعی تیار ہیں یا پھر یہ بھی بس گزر جائے گا؟ یہ جو آخری دن اور راتیں ہیں، یہ صرف عام دن نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان کیسا گزرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب یا تو ہم آخرت کے سوداگر بن جائیں گے یا پھر دنیا کی غفلت میں رمضان کو کھو دیں گے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ اگر اس بار بھی رمضان گزارنے کا طریقہ وہی ہوا جو پچھلے سالوں میں تھا، تو کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سوغات لے سکیں گے؟ اگر زمین پر بیج بکھیرے جائیں لیکن زمین سخت ہو تو کیا فصل اگے گی؟ ہرگز نہیں۔ بالکل یہی حال ہمارے دلوں کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو آخری شعبان میں نرمی نہ دی، توبہ نہ کی، ذکر نہ کیا، قرآن سے تعلق مضبوط نہ کیا، تو یہ سخت دل رمضان میں بھی وہی رہے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم رمضان کی عبادات کو رسم بنا کر گزاریں گے، ہمارے روزے صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جائیں گے۔ ہم تراویح پڑھیں گے لیکن دل میں خشوع نہیں ہوگا۔ ہم قرآن کھولیں گے لیکن اثر نہیں لے سکیں گے، کیونکہ زمین تیار نہ تھی۔ اگر اس بار بھی ہم نے تیاری نہ کی تو رمضان آ کر بھی چلا جائے گا اور ہم پھر ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ آخری شعبان میں 3 سنہری فیصلے جو رمضان کو بدل سکتے ہیں۔ پہلا فیصلہ، ہر دن 15 منٹ قرآن سے تعلق جوڑیں۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن ہمارا دل قرآن سے خالی ہو تو رمضان کیسا؟ ابھی سے روز 15 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں قرآن ہمارے دل پر اثر کرے۔ دوسرا فیصلہ، روزانہ 100 بار استغفار کریں۔ کیونکہ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب دل سخت ہو تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ عبادات میں مزہ آتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 بار روزانہ پڑھیں تاکہ دل رمضان کی روشنی کے لیے تیار ہو جائے۔ تیسرا فیصلہ، رات کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگیں۔ یہ دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یا اللہ، اگر یہ میرا آخری رمضان ہو تو اسے میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دے۔ آخری شعبان کے دنوں میں یہ 3 کام کیے تو رمضان کی عبادات کا مزہ بڑھ جائے گا۔ نیت کی اصلاح کریں۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ سب رکھتے ہیں تو یہ روزہ نہیں، بس ایک عادت ہے۔ نیت کریں کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تاکہ یہ روحانی طاقت بن جائے۔ سحری میں برکت تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ رمضان سے پہلے سحری کا معمول بنا لیں تاکہ بدن بھی تیار ہو اور روح بھی۔ غفلت چھوڑ کر اذان سے پہلے وضو کریں۔ یہ ایک عادت رمضان میں آپ کی نمازوں میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا رمضان میں ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ جو رمضان کی پہلی رات جا کر دعا مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو افطار کے وقت دل سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو آخری عشرے میں دعا میں رو رو کر مانگتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کریں، کیا ہم اس رمضان کو خاص بنائیں گے یا پھر پہلے کی طرح گزار دیں گے؟ یہ وقت غفلت کا نہیں، یہ وقت زندگی کے سب سے عظیم رمضان کے لیے خود کو تیار کرنے کا ہے۔ ابھی قرآن سے دوستی کریں، ابھی سے سجدے میں دعائیں مانگیں، یا اللہ میرا دل بدل دے۔ ابھی درود شریف اور استغفار کی کثرت شروع کر دیں۔ یہ رمضان شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر اس رمضان میں بھی زندگی نہ بدلی تو پھر کب بدلے گی؟ اے اللہ، ہمیں رمضان نصیب فرما، ہمیں اس کے روزے اور قیام کی توفیق عطا فرما۔
دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ ہم ایک عظیم نعمت، ایک بابرکت مہینے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ رمضان المبارک، یہ مہینہ ہمارے لیے نجات، بخشش اور رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مہینے کا صحیح استقبال کر رہے ہیں؟ رمضان کو محض ایک رسم نہ سمجھیں، بلکہ اس مہینے کو اپنے لیے زندگی بدلنے کا موقع سمجھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس مقدس مہینے کی برکتوں سے حقیقی طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ آج میں بات کروں گی کہ رمضان کا بہترین استقبال کیسے کیا جائے اور دل کو گناہوں سے کیسے پاک کیا جائے۔ اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں عبادات کو محض رسم نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور گناہوں سے نجات کی نیت کریں۔ کیا ہم روزے محض کھانے پینے سے رکنے کے لیے رکھیں گے یا اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے؟ اگر ہم دل سے نیت کریں گے کہ یہ رمضان ہماری زندگی بدل دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد گناہوں سے سچی توبہ کریں، دل کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ رمضان کی رحمتیں صرف انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو دل سے توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں۔ اگر دل گناہوں میں ڈوبا ہوگا تو رمضان میں بھی روحانی فائدہ نہیں ہوگا۔ سچی توبہ کرنے کے 3 شرائط ہیں: گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اس پر ندامت محسوس کرنا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ کیا ہم نے کبھی رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے؟ یہی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور دل کو پاک کر لیں، تاکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتوں سے نوازیں۔ معافی مانگیں اور دوسروں کو معاف کریں، دل کو بغض سے پاک کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ رمضان میں اس کی مغفرت ہو، وہ دوسروں کو معاف کر دے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد یا نفرت ہے تو ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، رمضان میں بھی ہمیں وہ سکون نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک جنتی شخص ہمارے پاس آئے گا۔ ایک صحابی آئے، لیکن ان میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ جب 3 دن تک یہی معاملہ ہوا تو ایک صحابی ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا؟ اس صحابی نے کہا، میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں، کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ یہ ہے دل کو صاف کرنے کی طاقت۔ اگر ہم بھی رمضان سے پہلے دل کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کر لیں تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں ہمارے دل میں اتر جائیں گی۔ نماز کی پابندی کریں، رمضان کے لیے خود کو تیار کریں۔ اگر کوئی شخص ابھی تک نماز کی پابندی نہیں کر رہا تو یہ وقت ہے کہ وہ اس کو عادت بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہو تو ہمیں اپنی نماز کو بھی درست کرنا ہوگا۔ 5 وقت نماز ادا کرنا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔